جی ہاں سوالات ہیں، اگر ان میں سے ہم پہلے جی، ایک شامل کر لیں۔ کویشچن یہ پوچھا تھا اگر کسی نے جان بوجھ کر اعتکاف توڑ دیا، اچھا، مطلب طبیعت خراب ہوئی، نہیں دل چاہ رہا، دل پریشان ہوا اور اعتکاف توڑ دیا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ جب کوئی عبادت آدمی شروع کر لیتا ہے، چاہے نفل عبادت، تو پھر اس کا درجہ ایک طرح سے واجب کا سا ہو جاتا ہے۔ لا بالکل تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ تو اسی لیے نفل اگر نماز شروع کر لیں اور توڑ دیں تو پھر وہ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر اعتکاف جان بوجھ کر توڑ دیا جائے تو یہ انتہائی غیر مناسب حرکت ہے۔ پہلے سے سوچ سمجھ کے بیٹھنا چاہیے، بعد میں پھر اس کی قضا رکھنی ہوگی۔ ٹھیک، اور قضا کا طریقہ یہ ہوگا کہ کسی بھی ایک دن بعد میں غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائیں، پھر رات میں سحری کھائیں، باقاعدہ اگلے دن روزہ رکھیں، اور قضا کی نیت سے ایک دن کا بس اعتکاف کرنا ہوگا۔ غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف کی قضا پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ پوچھا تھا کہ جنازے یا عیادت کے لیے اعتکاف سے باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، اگر تو جنازہ بہت ہی قریبی فرد کا، جیسے والد کا انتقال ہو والد گیا، والدہ کا، تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آدمی وہیں رہے، تو اعتکاف توڑ کے وہ جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا عذر ہے، امید ہے اللہ کی رحمت سے، کہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا، بعد میں قضا رکھیں گے۔ اور عیادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے آپ اس طرح ایک عبادت کو ترک کریں، اس لیے وہ مناسب نہیں، لیکن دونوں صورتوں میں بہرحال بعد میں اس کی قضا جیسے بتائی ویسے ہی رکھنی ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر عورت جو اعتکاف میں بیٹھی ہے اس کمرے میں کوئی اور اس کے ساتھ کوئی سو سکتا ہے اس کمرے میں؟ اور یہ کہ اعتکاف والی عورت زمین پہ سو سکتی، زمین کے علاوہ چادر پہ سو سکتی ہے اگر اس کو جوائنٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو؟ ٹھیک ہے، اور اگر اعتکاف کی صورت میں کوئی رشتہ دار کی فوتی ہو جائے تو کیا اعتکاف توڑ کے جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اور اعتکاف کی صورت میں اسلامی پروگرام دیکھے جا سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی مصطفیٰ۔ جی، یہ ایک کویشچن یہ ہے کہ اچھا یہ والے لے لیتے ہیں، اعتکاف میں دوسرا کوئی کمرے میں ہو منع تو نہیں ہے، لیکن اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دھرنا دے کر بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے بخشش لے کے ہی اٹھوں گا، واہ، تو اس میں جتنی یکسوئی اور جتنا استغراق ہو اتنا بہتر ہے۔ اب عورتوں کے ساتھ کوئی دوسرا بیٹھ جائے یا سو جائے تو پھر ان کی گفتگو تو ختم ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر استغراق کہاں رہے گا؟ اس لیے کوشش یہ کریں کہ حتی الامکان تنہا رہیں۔ ہاں چلے، اگر رات میں ڈر لگ رہا ہے تو کوئی آ کے سو جائے ساتھ میں، والدہ وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ حتی الامکان کوشش کریں کہ تنہا رہیں۔ اور زمین پر سونا کوئی لازم نہیں ہے، اگر بستر پہ سوئیں گی تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، اور خصوصاً عذر ہے، کہا کہ کمر میں درد ہے۔ اچھا، دوران اعتکاف کسی کی میت میں جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے، نہیں کر اگر کرنے نکلیں گی تو پھر وہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ فاصل ہے، ہاں، اگر کسی نے منت مانی ہو اور اس کا استثناء کر لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اور اگر جنازہ ہوا تو میں چلی جاؤں گی، تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں بالکل نہیں ہے۔ اور دینی پروگرام حالت اعتکاف میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل دیکھ سکتی ہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے۔ کہ تنوع جتنا عبادت میں پیدا ہو اتنے ہی قلب جو ہے وہ خوش، مطلب اچھے فرحت کے ساتھ عبادت کی طرف مائل رہے گا، ٹھیک تو ٹھیک دیکھنے میں حرج نہیں کر ٹھیک، سکتے۔ ایک ہوگا آج شکل بیچ ہے میں، نا، جی ٹھیک ہے۔ جی، ہاں، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ اپنے لیے ایک اسکیجول بنائیں، اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کریں کہ ٹھیک ہے، میں نے کیسے کیا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی پابندی کریں بڑی شدت کے ساتھ، تو یہ آئندہ ادھر سے نکلنے کے بعد بھی نفع دے گی۔ مثال کے طور پہ اتنے بڑے بجے فجر ہے، پھر اتنے سے اتنے بجے تک میں قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پھر اتنے سے اتنے بجے تک درود شریف، اتنے سے اتنے بجے تک سوؤں گا، پھر اٹھ کے میں پھر یہ کام کروں گا، یوں پورا 24 گھنٹے کا بنا لیں، ٹھیک اور ہے، اپنے آپ کو پابند بنائیں اس کا مکمل۔ اگر یہ 10 دن اس کی ایسی پابندی کی کہ ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، تو نفس اور طبیعت اتنے مغلوب ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ آگے بھی اس کی آپ پابندی کر سکتے ہیں۔ اور جب کوئی اپنے ٹائم کو پہلے سے مینیج کر لیتا ہے تو اس کا وقت ضائع نہیں ہوتا، اور وہ صحیح طریقے سے اچھا فیوچر پلاننگ کر کے اس کے اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا بہترین وقت ہے کہ آدمی اس طرح کر لے، تو اس کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی بات ناگوار گزرے، تو ایسا نہ کریں کہ مسجد میں جھگڑا کریں، فساد کریں، ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ نام اعمال سے بہت نیکیاں نکلیں گی، کیونکہ ایک روایت اگرچہ ضعیف ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ دنیاوی باتوں کا وبال ہے، اور پھر جھگڑا کرنا، پھر مار پیٹ کرنا، یا معاذ اللہ گالیاں بکنا، یہاں تک کرتے ہیں لوگ، مسجد میں گالیاں بکنے لگ جاتے ہیں، تو پھر کتنا نام اعمال کا نقصان ہوگا۔ اچھا، دوستوں کی ٹولیوں کی ٹولیاں آتی ہیں جناب، افطار جی فلاں ہاں، جگہ کریں گے اور سحری فلاں جگہ، بڑی اچھی سحری آتی ہے، تو اعتکاف والوں سے یہ بھی ایک فوائد حاصل کرتے ہیں دوست، کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ ہاں، تو اس میں مطلب کوشش یہ کریں کہ یہ 10 دن تو تمام دوستوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے دیکھیں
यूँ समझें कि मैं मर चुका हूँ, ओए, और मरने के बाद फिर क्या होगा? मरने के बाद तो दोस्त आएंगे नहीं आपके पास, फटकेंगे नहीं, हमारे दोस्त ही ऐसे होते हैं सारे, कौन कब्रिस्तान आएगा? सही बात। तो अपने आप को उस तन्हाई का आदी बनाएं, तो एहसास होगा कि यार मैं अकेला किस तरीके से आखिरत में ज़िंदगी गुजारूंगा। बिल्कुल। तो इनका साथ बेकार है, मुझे अपनी आखिरत की तैयारी इसी तरह करनी बहुत शुक्रिया चाहिए। अदा करूँगा मुफ्ती साहब, आप बहुत कमाल